جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور اس چیز کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ کرسٹ علم دوش بستی رہی ہے، جس میں چاہے علماء کی بات آئے یا حکماء کی بات آئے یا شعراء کی بات آئے، ہر میدان میں پہل کی ہے۔ بات جب شعراء کی آتی ہے تو ہماری زبان پر حکیم باسط الغوری سالک صاحب کا نام آ جاتا ہے۔ بات جب شعراء کی آتی ہے تو ہماری زبان پر نام آتا ہے شمشاد علی کا، جن کا تخلص ہنر نجمی ہے تھا۔ بات جب شعر و شاعری کی آتی ہے تو ہماری زبان پہ نام آ جاتا ہے مولوی کلیم الجمع صاحب کا۔ بات جب شعر و شاعری کی آتی ہے تو ہماری زبان پہ نام آتا ہے منشی ریاست صاحب کا، جن کو شاید ہم میں سے بہت لوگوں نے ابھی دیکھا ہوگا۔ چند ہی سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ بڑے ہی اچھے شاعر تھے اور ان کا انداز نرالا تھا۔ شعر کہنے کا انداز ان کا سب سے الگ، سب سے ہٹ کر تھا۔ جس طریقے سے آپ موبائلوں میں دیکھتے ہیں کہ شاعر ہیں راحت اندوری صاحب، وہ بھی انتقال فرما گئے ہیں۔ ان کا بھی شعر کہنے کا جو انداز ہے وہ سارے شاعروں سے نرالا ہے، الگ ہے۔ اس لیے جب بات شعر و شاعری کی آتی ہے تو ان لوگوں کا نام ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے ادب کی دنیا میں، شعر و شاعری کی دنیا میں ایک نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ لیکن یہ چیز ہم لوگوں کے درمیان اس وقت فوت ہو گئی ہے۔ اس چیز کو، اس جذبے کو، اردو ادب کو پھر کیسے زندہ کیا جائے، اسی کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اور یہ کاوش آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس پروگرام میں ہم لوگوں نے یہ چاہا کہ باہر کے شعراء کو یا باہر کے علماء کو زحمت نہ دی جائے، بلکہ جو ہمارے گاؤں کے نوجوان شاعر ہیں، جن کو دلچسپی ہے ادب سے، جو شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں، ان کو ہی ایک منچ دیا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، کتنا ان کے اندر جذبہ ہے، کتنا ادب سے ان کا لگاؤ ہے۔ اسی کے تعلق سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہم آپ لوگ بارہا ادب سنتے رہتے ہیں۔ ادب یوں تو یہ ہے کہ چھوٹوں کا احترام کیا جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے، بڑوں کے سامنے کوئی بدتمیزی نہ کی جائے، بڑوں کے سامنے کوئی ایسی نازیبا حرکت نہ کی جائے جو ان کو ناگوار گزرے۔ اور پھر ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اردو ادب، اردو ادب، تو یہ اردو ادب کیا چیز ہے؟ اردو ادب کسے کہتے ہیں؟ اس پہ ہم آپ کے سامنے مختصر سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ادب نام ہے، ادب نام ہے لفظوں کو منظم طریقے سے کسی احساس کو یا جذبات کو یا افکار کو یا خیالات کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، ادب اس کا نام ہے۔ ادب نام ہے لفظوں کو منظم طریقے سے، یعنی کہ کوئی واقعہ ہم نے دیکھا، کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی خیال ہمارے ذہن میں آیا، کوئی فکر ہمارے اندر پیدا کی، اس فکر کو، اس خیال کو، اس حادثے کو، اس چیز کو اچھے لفظوں میں سامنے پیش کر دینا لوگوں کے، یہی ادب کہلاتا ہے۔ اور ادب کلمی بھی ہوتا ہے، یعنی انسان لکھے، اور ادب لفظی بھی ہوتا ہے کہ ادب کے جملے بولتے۔ اردو میں ادب، اردو ہی نہیں، چاہے پھر وہ عربی ہو، اس میں جو ادب ہوتا ہے وہ دو چیزوں میں، دو اصناف گنائی گئی ہیں۔ ایک ادب کی صرف یہ ہے کہ نثر کے اندر ادب ہو۔ نثر سے مراد ہم جو اردو کی
किताबें पढ़ते हैं उसमें जो सबक दिए हुए होते हैं, तो सबक होते हैं कुछ तो हम लोग देखते हैं कि सबक के पैराग्राफ की तरीके से सबक दिए होते हैं, और कुछ होती हैं नज़में होती हैं। तो नस्र के अंदर भी अदब है और नज़्म के अंदर यानी शेर व शायरी के अंदर भी अदब है। लेकिन हमारे यहाँ मशहूर ये है, लोगों में मशहूर ये है कि अदब सिर्फ शेर व शायरी में है, अदब सिर्फ नज़्म में है, अदब सिर्फ गज़ल में है, अदब सिर्फ कसीदे में है। ये हमारे यहाँ मशहूर है और हम लोग इसी को अदब समझते हैं। अदब का ताल्लुक़ जितना नज़्म जितना शेर व शायरी से है उतना ही नस्र से भी है, उतना ही नस्र से है। फिलहाल हम अपनी गुफ्तगू को तवील नहीं करेंगे और जो शोराए कराम आए हैं हम चाहेंगे कि सबसे पहले उनका हम तारुफ कराएं आप लोगों के सामने, उसके बाद बाज़ाब्ता मौलवी अफ़ान साहब को हम निज़ामत सौंप दें। हमारे गांव से करीब रसूलपुर एक गांव है, वहाँ के मौलाना और मुफ्ती भी हो चुके हैं जीशान साहब, नौजवान शायर हैं, खुद लिखते हैं अपने अशार और नदवे में हमारे ख्याल से इनके उस्ताद भी हैं। रईसुल शाकिरी साहब इनके उस्ताद हैं जिनसे ये तस्हीह वगैरह करवाते हैं, शेर लिखते हैं उनसे तस्हीह कराते हैं। बड़े ही अच्छे कलाम हैं, हमने